گھر سے باہر نکلنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 9، پیج نمبر 8 ہے. آواز آپ کو آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، پیج نمبر 8 ہے. بسم اللہ. سوال ہے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں؟ یہ ہو گیا. پیج نمبر 9 ہے، کیا ہم اللہ کی عبادت خوف اور طمع کے ساتھ کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، عبادت کے وقت ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ارکان عبادت کے ڈسکشن میں. محبت، خوف اور طمع، طمع یعنی امید، رجا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سورہ سجدہ کی آیت ہے. تتجافى جنوبهم، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں ان کے بستروں سے، یعنی وہ رات کو کم سوتے ہیں اور رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں خوف اور طمع کے ساتھ. خوف یعنی کس چیز نے ان کو ان کے بستروں سے الگ کیا؟ وہ خوف تھا ان کے رب کا اور ان کے رب کے عذاب کا اور آخرت کا اور جہنم کا. وہ خوف تھا جس نے انہیں ان کے بستروں سے الگ کیا، اور ساتھ ساتھ امید بھی تھی اپنے رب کے ثواب کی، جنت کی، اپنے رب کی رضا کی. اس امید کے ساتھ وہ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. تہجد کا وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کا وقت ہے. کبھی بھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی تحسین فرمائی، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دونوں بیلنسڈ وے میں دعا مانگی ہے ہمیشہ، جنت اور جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ. جنت کا سوال امید کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور دوزخ یا جہنم سے پناہ مانگنا یہ جب خوف ہوگا تبھی آپ اس سے پناہ طلب کرو گے. تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. یہ سوال آیا تھا، تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. عشاء کی سنتوں کے بعد آپ فوراً تہجد پڑھ سکتے ہیں. اور تہجد کا افضل ترین وقت جو ہے وہ ثلث اللیل الاخیر، یعنی رات کا 1/3 آخری حصہ جو ہے وہ تہجد کا افضل ترین وقت ہے. اس کو ڈیوائیڈ کیسے کریں گے؟ عشاء کی یعنی ثلث اخیر 1/3 جو آخری حصہ رات کا، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ پتہ چلے گا، آپ دیکھیں مغرب، رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، تو مغرب سے لے کر آپ فجر تک دیکھیں کتنے گھنٹے. مثال کے طور پر اگر 9 یا 10 گھنٹے بنتے ہیں تو 10 گھنٹوں کو آپ 10 گھنٹوں کو ڈیوائیڈ کریں 3 سے ڈیوائیڈ کریں. 3 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 2/3 کیا بنے گا؟ تقریباً آپ کا
6 سے اوپر بنے گا 2/3. تو یعنی مغرب میں آپ 6 گھنٹے ایڈ کریں گے. 6 گھنٹے ایڈ 6 پلس ہم سمجھتے ہیں 7 گھنٹے آن دا سیف سائڈ. 7 گھنٹے آپ لے لیں. تو مغرب کے 7 گھنٹے بعد, یعنی اگر مغرب مثال کے طور پر اگر 7 بجے 7:30 بجے شروع ہو رہی ہے, تو 7 گھنٹے بعد 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 اور 2:30, تقریباً 2 بجے جو ہے وہ, میں مثال دے رہا ہوں, یہ آپ کیلکولیشن خود ہی کر لیں کہ مغرب سے لے کر عشاء تک مغرب سے لے کر فجر تک کتنا ٹائم پیریڈ بنتا ہے. پھر اس کا 2/3 نکالیں. 2/3 نکال کے اس کو مغرب کے ٹائم پہ ایڈ کریں, تو جو ٹائم آئے گا وہ صلح سے اخیر ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو عبادت, اگلا سوال یہ, ہم خوف اور طمع کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. اگلا سوال دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم تھوڑی سی کتاب کی بھی سپیڈ بڑھائیں گے, کیونکہ ہم نے یہ کتاب ختم کر کے انشاءاللہ کتاب التوحید شروع کرنی ہے. تو تھوڑا سا ہم اس کو, ویسے ہی آپ کا ہفتے میں ایک پیریڈ ہے, اور وہ ایک پیریڈ بھی تقریباً آدھا پونے گھنٹے کا ہی ہوتا ہے, بیچ میں نماز ہوتی ہے, تو ہم اس کو تھوڑا سا جلدی لے کے چلیں گے. عبادت میں احسان کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت میں احسان کا کیا مفہوم ہے؟ احسان کس کو کہتے ہیں؟ عبادت میں جواب یہ ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پورا دھیان رکھنا احسان ہے. پورا دھیان رکھنا اللہ کی طرف, یہ احسان ہے. ارشاد باری تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین, وہ اللہ وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں, وتقلب اور اس چیز کو, یعنی تمہاری حرکتوں کو بھی, سجدہ کرنے والوں میں تمہاری حرکت کو بھی وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہیں نماز کی حالت میں, اور نماز کے علاوہ بھی. کچھ لوگوں کو آواز صحیح نہیں آ رہی, سب کے ساتھ یہی پرابلم ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ کانشیسنس اگر ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں, ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو پھر احسان والا مفہوم پیدا ہوگا. اچھا, کچھ لوگوں کو کلیئر آ رہی ہے, کچھ لوگوں کو نہیں آ رہی. تو جن لوگوں کو نہیں آ رہی, مسئلہ یقیناً ان کے ساتھ, ان کے نیٹ کے ساتھ یا ان کے ہیڈ فونز کے ساتھ ہوگا. تو برائے مہربانی جن کو نہیں آ رہی وہ اپنا خود وہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے, تو احسان کیا ہے؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے. الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے, عبادت میں احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تم اللہ تعالیٰ کو, یعنی اللہ تعالیٰ کو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی, فإنہ یراک, تو بس یہ جان لو کہ بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یعنی دوسری کیفیت پیدا کر لو. اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ احسان جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. احسان 2 طرح کا ہے. احسان جو ہے وہ 2 قسموں پر ہے. پہلی قسم جو ہے احسان کی, وہ اعلیٰ قسم کا احسان ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کأنک تراہ, گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم ایسے عبادت کرو, تو عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, نہیں, گویا تم اللہ, جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی آپ نے امیجن, اللہ تعالیٰ کی ذات امیجن نہیں کرنی ہے, یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو امیجن نہیں کرنا ہے. کیا امیجن کرنا ہے؟ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ فرض کر لیں, یہ ازیوم کر لیں کہ اگر تم نے اللہ کو دیکھ لیا, یا اللہ تمہارے سامنے ہے, تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ چیز, یہ سچویشن امیجن کرنی ہے, اللہ کی ذات کو امیجن نہیں کرنا ہے. تو یہ سچویشن امیجن کرنی ہے کہ بالفرض اگر اللہ تمہارے سامنے, تم اللہ کے سامنے ہو اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو تم اس وقت اس سچویشن میں کیسی عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کی, کیسی عبادت کرتے ہیں؟ ظاہر ہے, آبویس سی بات ہے
کہ آپ خشوع خضوع کا خیال رکھتے ہیں, یعنی جتنا حد تک ممکن ہو سکتا آپ کلوز ٹو پرفیکشن آپ رکوع کرتے, قیام کرتے, سجدہ کرتے, اور بالکل آپ کا دھیان نماز سے ہٹتا نہیں, اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹتا نہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی عبادت. اگر یہ کیفیت, یہ سچویشن, اس سچویشن کو امیجن نہیں کر سکتے, اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی, تو پھر دوسرے احسان کے دوسرے مرتبے پر آ جاؤ, اور وہ یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, جیسے کہ اللہ تو, یعنی یہ تو کم از کم لیول آف احسان جو ہے, جو کہ ریکوائرڈ ہے, وہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اب جب تمہیں یہ پتا ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے, نوٹ کر رہا ہے تمہاری ہر فعل کو, ہر ایکشن کو تمہارے نوٹ کر رہا ہے, تو تم کیسی عبادت کرو گے؟ البتہ اس پہلے والے مرتبے, احسان کے پہلے مرتبے سے تھوڑی سی کم ہوگی, لیکن بہرحال یہ تو ریکوائرڈ ہے, یہ تو آپ نے کرنی ہی ہے. یعنی اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں گاڈ کانشیسنس, یعنی یہ اس بات ہمیشہ کانشیس رہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ جو احسان کا جو مرتبہ نمبر 1 ہے, یعنی اعلیٰ مرتبہ جو ہے, وہ اس کو کہتے ہیں عبادت الطلب والشوق, یعنی شوق والی عبادت. طلب یعنی خود انسان جو ہے وہ اس عبادت کو طلب کرتا ہے, والنٹیرلی طلب کرتا ہے, خود سے چاہتا ہے عبادت کو, مزہ آتا ہے اس کو اس عبادت میں حلاوت اور مٹھاس ملتی ہے, ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے, خود اس کو شوق اور رغبت ہوتی ہے وہ عبادت کرنے میں. تو جب یہ کیفیت ہو نا آپ کے ساتھ, تو یہ وہ والی کیفیت ہے, یعنی عبادت الشوق والطلب, یہ شوق اور طلب والی عبادت ہے جو یہ احسان کا پہلا مرتبہ ہے. اگر یہ شوق والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تم میں, تو پھر اب آئے گی عبادت الخوف, یعنی خوف والی عبادت. اب یہ تو تم جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, یعنی ڈنڈے کے زور پر, یہ والی خوف والی کیفیت, تو یہ احسان کا دوسرا مرتبہ ہے. ایک ہے عبادت الشوق والطلب, شوق اور طلب والی عبادت, یہ احسان کا پہلا مرتبہ ہے. یہ انسان جب وہ سچویشن میں ہو کہ جب اللہ کو دیکھ لے, تو پھر وہ کیسا شوق ہوگا اس کا, اور کیسی رغبت اور کیسی محبت بھری عبادت ہوگی اس کی. لیکن اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے, یعنی the main driving force اور the main motivation is voluntary, یعنی خود انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے, خود چاہتا ہے, خود محبت, یعنی محبت اس کی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے. اگر یہ کیفیت, یہ احسان کا اعلیٰ مرتبہ پیدا نہیں ہو رہا, تو پھر یہ تو جان لے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر عذاب کا مستحق ہوگا. تو ڈر جائے اللہ سے, یہ جان لے, یہ کانشیس ہو جائے کہ اللہ اس کو کوئی وہ ذات اس کو دیکھ رہی ہے. اب وہ عبادت خوف کہلائے گی. اور یہ کم از کم مرتبہ ہے, یہ کم از کم مرتبہ ہے. اب ہمارے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا عبادت کرنے کا, لیکن ہمیں یہ کہیں مائنڈ میں ہوتا ہے کہ فرض ہے تو پڑھنا ہی ہے, فرض ہے تو کرنا ہے, یہ گناہ ہے تو اللہ نے منع کیا ہے تو رکنا ہی ہے. تو یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا کہ گناہ ہے تو رکنا ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, یہ واجب ہے تو کرنا ہی ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ احسان کا دوسرا مرتبہ ہے, عبادت الخوف. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اگر میرے مائنڈ میں یہ ہے, نہیں مجھے خود مزہ آتا ہے, میرے دل کو سکون ملتا ہے, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے, ان کو غم لگتا, تو کہتے ہیں بلال اذان دے ذرا نماز پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ احسان کا پہلا مرتبہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 لیولز ہیں احسان کے. پہلا لیول کیا ہے, ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور دوسرا جو کہ خوف کی عبادت ہے, اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى, اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو بس یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ ہو گیا احسان کا مفہوم. اچھا, احسان جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور خالق کے ساتھ ہوتا ہے. تو ابھی تک جو ہم نے احسان کے 2 مرتبے پڑھے,
وہ خالق کے ساتھ احسان. مخلوق کے ساتھ بھی احسان ہوتا ہے. وبالوالدین احسانا، اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا کہا ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تم ذبح کرو تب بھی احسان کرو. یہ جانور ذبح کرو تب بھی احسان والا معاملہ، تو جانوروں کے ساتھ احسان. تو احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا معنی ہے کوئی بھی چیز ایسے کرنا، یعنی کوئی بھی چیز کوالٹیٹیو انداز میں کرنا. کسی چیز کی کوالٹی ہونی. کسی بھی چیز کو جب کرو تو اچھی طریقے سے کرو. کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو ہمیشگی پر ہو، دائمی ہو، ریگولر ہو. ایسے نہیں کہ جب تمہارا ایمان جوش مارا تو تم نے جو ہے وہ عبادت کے پہاڑ کھڑے کر دیے، اور جب تمہارا موڈ نہیں ہو رہا تو بالکل ہی فرض بھی چھوڑ دیے. تو یہ چیز نہیں ہے. یہ تو نفاق ہے ایک طریقے کا. لا الہ، اللہ تعالیٰ منافقین کی صفات ذکر کرتے ہوئے فرماتے لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک، اٹکے میں بیچ میں، نہ ایمان کی طرف ہے نہ کفر کی طرف ہے. جب ایمان جوش مارتا ہے تو عمل کے پہاڑ لگا دیتے. جب موڈ نہیں ہوتا، ایمان جوش نہیں مارتا، نفاق جوش مارتا ہے، تو پھر کفر والے کام کرنا شروع کر دیتے. وہی ہے نا، ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے کہ بھائی رمضان آئی، ذی الحج کے 10 دن آئے تو بہرحال کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا فضیلت والے دن آئے، لیکن مسجد میں آئے تو فل نیک بن جائیں گے، ٹوپی ووپی پہن لیں گے، شلوار اوپر کر لیں گے. شادی وغیرہ ہوگی تو فل اتنا ہی، جتنا گندے ہم ہو سکتے ہیں نا اتنے گندے ہم بن کے دکھائیں گے. یہ ہے ہم کہ مسجد میں آئے تو انتہائی نیک بن کے دکھائیں گے کہ ہم سے بڑا کوئی نیک نہیں ہوگا. اور جب دنیا داری پر آئیں گے، جب شادی بیاہ پہ آئیں گے، جب تجارت کرنے پہ آئیں گے، تو ہم سے برا بھی پھر کوئی نہیں ہو سکتا. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشگی پر ہو، اگرچہ ہو رہا ہو لیکن کوالٹی ہو. ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ظہر کی ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 فرض ہیں اور 6 سنتیں، 6 یا 4 سنتیں. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ ہم نے یہ 10 رکعتیں پڑھنی ہے، تو چونکہ ہم نے 10 پڑھنی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ بڑی تیزی سے پڑھیں گے اور اس میں کوالٹی کا خیال نہیں رکھیں گے. تو بھائی آپ کم پڑھ لیں لیکن اچھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو اچھی چیز چاہیے، کوالٹی چاہیے. ہم انشاءاللہ نماز کا بریک لیتے ہیں اور پھر دوبارہ آتے ہیں. السلام علیکم. جی ایک سوال ہے، ہمیشگی کے عمل والی حدیث ہے؟ جی ہاں بالکل حدیث ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل شروع کرتے تو اس پر ہمیشگی فرماتے. ٹھیک ہے، تو احسان ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ احسان جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی اور خالق کے ساتھ احسان کے 2 مراتب ہیں، جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھے. اور مخلوق کے ساتھ بھی احسان ہے. تو میں احسان کی ڈیفینیشن بتا رہا تھا. احسان کوئی بھی کام کرنا اگر مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا اچھے طریقے سے، یعنی جو بھی کرو اچھے طریقے سے کرو، یہ چیز ہے. تو مخلوق کے ساتھ جو احسان کرنا ہے، ایک مرتبہ، اس میں بھی 2 مرتبے ہیں. ایک مرتبہ جو ہے وہ واجب ہے، ایک مرتبہ مستحب ہے. جو واجب مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہ کم از کم احسان ہے، وہ ریکوائرڈ ہے. دوسرا مرتبہ جو ہے وہ مستحب ہے کہ جتنا حق ہے اس سے زائد دے دینا، جتنا حق ہے اس سے زائد دینا. جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص آپ کو بھائی آپ کا سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو کم از کم حق، یعنی احسان کم از کم جو ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ وعلیکم السلام. لیکن جو مستحب احسان ہے وہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو احسان کا جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی ہے اور خالق کے ساتھ بھی ہے، اور دونوں میں 2 مراتب ہیں.
ایک واجب اور ایک مستحب. اور قرآن میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں، یعنی جو محسن ہیں، جو احسان کرتے ہیں مخلوق کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی، جو لوگ احسان کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے لیے ہے حسنہ. ان کی جزا کیا ہے؟ حسنہ. للذین احسنوا الحسنہ. حسنہ کی تفسیر صحابی سے ہی منقول ہے، اور حسنہ سے مراد جو ہے وہ جنت ہے. تو جو لوگ احسان والا معاملہ کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. وہ زیادہ، اور ان کے لیے زیادہ ہے. اور زیادہ کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمائی. وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہے کل کو جنت میں. جنت میں اللہ تعالیٰ، تو جو احسان کرتے ہیں ان کے لیے دو جزائیں، ایک جنت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. تو آپ دیکھیں جزا بھی بالکل عمل کے مطابق ہے. اب احسان ہم نے کیا پڑھا؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جزا کیا ہے؟ زیادہ، یعنی واقعی تم اللہ کو دیکھ لو گے. اگر تم نے احسان کے ساتھ عبادت کی، ایسے عبادت کی کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اس کی جزا کیا ہے؟ زیادہ. اور زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار. تو اگر تم ایسے عبادت کرو گے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو واقعی تم جنت میں اللہ کو دیکھ لو گے. بالکل مناسب جزا ہے احسان کی. آگے چلتے ہیں. توحید، پیج نمبر 10 ہے، توحید اقسام اور فوائد. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ تو انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد جو تھا وہ توحید ہے. جواب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، یعنی توحید کی طرف، اور اس ذات بابرکت کے ساتھ شرک کرنے سے روکیں. یہ بھی توحید ہے، یعنی شرک نہ کرنا، یہ بھی توحید ہے. جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کہ البتہ تحقیق، وَلَقَدْ، یہ قد جو ہے وہ تحقیق کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، تحقیق یعنی کسی چیز کا واقع ہونا متحقق ہو. کسی تحقیق کہتے ہیں سرٹن، یعنی کسی چیز کا واقع ہونا سرٹن ہو 100%، متحقق الوقوع جس کو کہتے ہیں. تو یہ بات بالکل متحقق الوقوع ہے. البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فی کل امت، ہر امت میں، رسولا، ہر قوم میں رسول بھیجا. کس پیغام کے ساتھ؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، کہ اللہ کی عبادت کرو، اور واجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب، طاغوت سے بچو. طاغوت وجتنبو، یہاں پہ دیکھیں اجتناب کا لفظ استعمال کیا، وجتنبو، اجتناب. اجتناب جانب سے ہے. جانب کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف، ایک کارنر پہ، ایک کارنر پہ، ایک طرف. جانب یعنی وہ شخص ایک جانب پر ہے، یعنی ایک کارنر پہ ہے، ایک طرف ہے، ایک سائڈ پر ہے. تو اجتناب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ تم ایک سائڈ پر، اور جس سے تم اجتناب کر رہے ہو وہ دوسرے سائڈ پر، یعنی تم بالکل ایکسٹریم سائڈز پر ہو تم دونوں. جس سے تم اجتناب کر رہے ہو، اور تم یعنی وہ آبجیکٹ جس سے تم نے اجتناب کرنا ہے، اور تم خود. اگر کسی سے کہا جائے کہ تم اس سے فلاں چیز سے اجتناب کرو، تو وہ فلاں چیز اور تم خود، اس سے اجتناب کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم بالکل ایک جانب اور وہ بالکل دوسری جانب، یعنی بالکل قریب، تو کیا اس کے پاس بھی نہیں آنا، بالکل قریب بھی نہیں آنا. اس کو ہاتھ لگانا، اس کو چھونا، اس کو اپنے پاس لے لینا، اس کو وہ تو دور کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے. یہ نہیں کہا کہ یعنی اجتناب کا میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں کہ حقیقی معنی کیا ہے. ویسے تو ہم اردو میں تو ترجمہ ہم بچو ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں ترجمہ ہم بچو ہی کرتے ہیں، لیکن اجتناب کا بچنے سے بہت زیادہ، یعنی اجتناب کا معنی، اجتناب میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ محض بچنے سے بہت زیادہ بلیغ ہے. تو معنی کیا ہوا کہ طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی تم ایک جانب اور طاغوت دوسری جانب. یعنی اگر تم ایکسٹریم لیفٹ پہ تو طاغوت ایکسٹریم رائٹ پہ.
قریب بھی نہیں, طاغوت کی عبادت کرنا تو دور کی بات, اس کے قریب بھی نہیں جانا. اس کا یہ معنی اجتناب کا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد, کہ انبیاء آپس میں بھائی ہیں, ان کی مائیں الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے. پھر سوال ہے توحید ربوبیت, یعنی انبیاء کی دعوت ایک ہے, انبیاء تمام بھائی ہیں, دعوت کیا ہے, ایک ہی ہے, وہ ہے توحید. طاغوت, ہاں طاغوت کس کو کہتے ہیں, سوال ہے طاغوت. طاغوت طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں ہر طغا یطغا سے ہے. طغا کا معنی ہوتا ہے لمٹس کو کراس کر دینا, حد کو تجاوز کرنا. تو اگر کوئی بھی چیز اپنے حد سے, اپنی لمٹ سے کراس کر جائے یا تجاوز کر جائے تو اس کو تب کہیں گے کہ اس نے یہ طغا, یعنی اس نے طغیانی کی, تب کہیں گے اس نے طغیانی کی. جیسے آتا ہے نا سورت میں ان لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ, کہ جب پانی اپنی حد سے بڑھ گیا, ان لما طغى الماء, وہاں پہ پانی بڑھ گیا, یعنی پانی طغیانی کے شکار ہو گیا, پانی اپنی لمٹ سے بڑھ گیا. تو اب طاغوت کا معنی سمجھ میں آئے گا. طاغوت کیا ہے کہ ہر وہ چیز تین چیزوں میں سے, ہر وہ چیز معبود میں سے, یا مطاع یعنی جس کی اطاعت کی جائے اس میں سے, یا پھر متبع اس میں سے. یعنی تین چیزیں, معبود ہو, متبع ہو, یا پھر مطاع ہو. یعنی اگر ان کی لمٹس کراس کی جائیں, مثال کے طور پر کوئی شخص وہ عبادت کے لائق نہیں اور میں نے لمٹ کراس کی اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی, تو اب وہ شخص طاغوت ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن طاغوت کی دوسری شرط کیا ہے؟ طاغوت کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص بھی اس کراسنگ دا لمٹس, اس حد سے تجاوز کرنے پر راضی بھی ہو. اسی لیے اگر کوئی شخص, جیسے کہ کرسچنز ہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کو معبود سمجھتا ہے, تو ایک تو انہوں نے لمٹس کراس کی, لیکن اس میں دوسری شرط پائی نہیں جاتی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود ان اپنی عبادت, یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود اس پر راضی نہیں تھے کہ کرسچنز ان کی عبادت کریں, تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم طاغوت نہیں کہیں گے. لیکن اگر بالفرض اگر کوئی شخص ہے, مسٹر ایکس ہے, مسٹر ایکس یا کوئی بھی پیر فقیر ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک تو چاہتا ہے کہ لوگ حد کراس کریں اور اس کی عبادت کریں, اور وہ اس پہ خوش بھی ہوتا ہے. جیسے کہ بہت سارے ہمارے یہاں بابے ہوتے ہیں اور پیر فقیر ہوتے ہیں کہ وہ الٹی سیدھی انسان کو باتیں بتاتے ہیں اور اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری پیروی کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا معبود. جیسے کہ فرعون تھا, فرعون جو ہے, فرعون لوگوں نے حد سے تجاوز کیا, اور فرعون جو کہ عبادت کا حق نہیں تھا, لیکن یعنی جو عبادت کے لائق نہیں تھا, لوگوں نے حد سے تجاوز کیا اور فرعون کی عبادت کرنا شروع کی. لیکن فرعون اس پہ راضی تھا, جی ہاں راضی تھا, تو فرعون کو کیا کہیں گے؟ طاغوت. اسی طرح ابلیس ہے, ابلیس بھی چاہتا ہے کہ میری عبادت ہو اور لوگوں نے اس کو معبود بھی ٹھہرایا, اس لیے ابلیس بھی طاغوت ہے. لیکن انبیاء اور رسول, اس میں ایک شرط تو پائی جاتی ہے کہ لوگوں نے ان کی حدیں کراس کر کے ان کو معبود بنا دیا, لیکن دوسری شرط نہیں پائی جاتی, اس لیے ان کو طاغوت نہیں کہہ سکتے. تو طاغوت ایک تو ہو گیا معبود کے حوالے سے, دوسرا ہو گیا اتباع کے حوالے سے. اتباع کے حوالے سے یعنی اگر کسی شخص کا حق نہ ہو کہ اس کی اتباع کہتے ہیں کہ اندھا دھند بلائنڈلی اس کو فالو کیا جائے, اندھا دھند اس کو فالو کیا جائے, اندھا دھند اس کی پیروی کی جائے, اس کو کہتے ہیں اتباع. تو اگر کوئی شخص ہے, اگر وہ اتباع کے مقام پر نہیں ہے, وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ جس کی اتباع کی جائے, یعنی جس کی بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیا جائے, اگر وہ شخص اتباع کے لائق نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کی اتباع کرنا شروع کر دی, آنکھ بند کر کے اس کی بات کو سچ اور حقیقت ماننا شروع کر دیا, اور وہ شخص اس پر راضی بھی ہو کہ میری اتباع ہو رہی ہے. یعنی اس میں بہت سارے علماء سو آ جاتے ہیں, برے علماء آ جاتے ہیں, برے لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ خوش بھی ہو رہا ہے کہ ہاں میری اتباع ہو, تو کیا وہاں اب اس کو بھی اگرچہ اس کی عبادت نہیں ہو رہی, لیکن
پھر اتباع کے میں نے 3 رسپیکٹس بتائے، اطاعت، اتباع اور عبادت. ان تینوں رسپیکٹس میں طاغوت کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے. تو اتباع جو ہے، اتباع، اب جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کا حق حاصل ہے؟ کیا وہ واقعی وہ شخص ہیں جن کی اتباع کی جائے گی؟ جی ہاں، وہ شخص ہیں. تو لہٰذا ان کی اتباع کرنا کراسنگ دا لمٹس نہیں ہے، حد سے تجاوز کرنا نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمر کیوں نہ ہو، چاہے وہ عثمان اور علی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی صحابی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اتباع ان کی اتباع ہم نے اگر ان کی تو ہم نے حد سے تجاوز کیا. وہ حق نہیں تھا کہ ان کی اتباع کی جائے، ہم نے لیکن حد سے تجاوز کیا اور ہم نے ان کی اتباع کی. لیکن صحابہ اس پر راضی تھے؟ نہیں تھے، تو ان کو طاغوت نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جائز نہیں ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے. تو میں صرف طاغوت کا معنی سمجھا رہا ہوں، میں یہ نہیں سمجھا رہا کہ اگر کسی کی عبادت کی جائے، اگر وہ اس پر خوش نہ ہو تو وہ جائز ہو جائے گی، نہیں. یا اگر کسی کی اتباع کی جائے نبی کے علاوہ اور وہ اس پر خوش نہ ہو تو وہ جائز ہو جائے گی، نہیں. میں صرف طاغوت کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. طاغوت ہونے کے لیے، کیونکہ طاغوت وہ شخص ہوتا ہے جس کی اتباع ہو رہی ہے، طاغوت وہ چیز ہوتی ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے. اور تیسرا میں نے اطاعت کا مفہوم سمجھایا کہ یعنی اطاعت جس کی جانی چاہیے، اور اس اطاعت میں اس حد سے زیادہ میں نے تجاوز کر دیا، اطاعت میں حد سے زیادہ میں نے تجاوز کر دیا، تو یہاں پہ بھی آپ وہی مفہوم لیں. تو عبادت میں، اتباع میں اور اطاعت میں، ان تینوں میں اگر میں نے لمٹس کراس کر دی اور جس کی اتباع کی جا رہی ہے یا اس کی اطاعت کی جا رہی ہے یا جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ آبجیکٹ، وہ شخص اس چیز پر خوش بھی ہو، راضی بھی ہو، تو پھر وہ شخص کہلائے گا طاغوت. جیسے کہ ہم نے معبود میں ایگزامپلز لی فرعون کی اور ابلیس کی، اور اتباع میں ہم نے ایگزامپل لی علماء سو کی، برے علماء کی، کہ جو چاہتے ہیں کہ میری اتباع ہو. اور اطاعت میں کوئی بھی شخص کسی بھی کہ اس کی اطاعت، یعنی شریعت میں جس نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کی اطاعت ہو. مثال کے طور پر ہمیں شریعت نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا، ٹھیک ہے. اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. اتباع ہوتی صرف نبی کی ہے، اطاعت جو ہے وہ کسی بھی بڑے بزرگ یا کسی بھی عالم یا والدین کی ہو سکتی ہے. بہرحال اس میں تھوڑا اور بھی فرق ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں ہم بات دیکھیں گے، ورنہ بات بہت طاغوت سے بہت آگے نکل جائے گی. تو مثال کے طور پر والدین کی اطاعت کرنا. اب اگر بیوی، ایک شخص کی بیوی ہے اور ایک شخص کے والدین ہیں، تو جو اطاعت کا حق والدین کے پاس ہے وہ بیوی کے پاس نہیں ہے شوہر کے لیے. تو اگر وہ شوہر، وہ مرد والدین والی اطاعت اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، تو پھر وہاں پہ اس نے کیا، اور بیوی بھی خوش ہے، تو وہاں پہ بیوی کیا ہے، طاغوت ہے. ٹھیک ہے، یہ تینوں ایسپیکٹس ہیں طاغوت کے، عبادت، اتباع اور اطاعت. ٹائم ہو گیا ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے، اور ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں جب تک دوسرے استاد بھی آتے ہیں. وہ تو حقوق میں آئے گا نا، سوال ہے کہ یہ تو حقوق میں آئے گا. ہاں، تو حد کیسے، حد طے کیسے ہوتی ہے، لمٹ کیسے طے ہوتی ہے؟ جو اس کا حق ہو. حق سے تجاوز کرنا یعنی حق نہ دینا، اس کو ظلم بھی کہیں گے، اور حد، اس عمل کو جو ہے وہ طغیان کہیں گے. توحید ربوبیت، اچھا 3 طرح کی توحید ہے، اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں لات اور عزا طاغوت ہے یا نہیں. لات اور عزا جو ہے وہ، یہ لات اور عزا سے پوچھنا پڑے گا کہ لات اور عزا جو تھے وہ خود راضی تھے یا نہیں. لات اور عزا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفاسیر میں موجود ہے کہ یہ نیک لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے، تو جب نیک لوگ تھے تو پھر وہ خود راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا خود طاغوت نہیں تھے، لیکن لوگوں نے ان کو طاغوت بنا دیا تھا. اور دوسرے بھی سوالات ہیں، میں صرف دیکھ رہا ہوں. شوہر اور میاں بیوی کے سوالات شروع ہو گئے جو ہمارا ٹاپک نہیں ہے.
میاں بیوی کے سوالات جو ہیں وہ بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے اس کی، بہت ہی زیادہ کنٹروورشل ہوتے ہیں، تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے بعد میں. جی محق میں تحقیق کا لفظ بولا تھا، قد کا معنی بتایا تھا. قد کا معنی محقق الوقوع، یعنی کسی چیز کا واقع ہونا سرٹن ہو. قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، البتہ تحقیق فلاح پا گئے مؤمنون، یعنی بالکل سرٹن بات ہے، یہ فلاح پا گئے، گویا پاسٹ ٹینس ہے. توحید کی 3 قسم، توحید کی 3 قسم انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ٹائم اوور ہو گیا، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.